إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد نہ مچانا، اس میں اصلاح کے بعد زمین میں کسی بھی طرح سے فساد پھیلانا یہ حرام ہے۔ فساد پھیلانے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، اور وہ فساد کسی بھی طریقے کا ہو، ہر طرح کا فساد اور بگاڑ ممنوع ہے اسلام کے اندر، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ فساد مچانا یہ منافقوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، کسی سچے مومن کی صفات میں سے یہ صفت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ فساد پھیلاتا ہو، زمین میں بگاڑ پیدا کرتا ہو کسی بھی طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک مقام پر منافق کی 5 صفات کا تذکرہ فرمایا، ان میں سے ایک صفت وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، جب یہ منافق مومنوں کے پاس سے ہو کر اپنے منافقوں کی طرف جاتا ہے، مومنوں کے پاس جاتا ہے تو ان کو یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں مومن ہوں، لیکن حقیقت میں اس کے دل کے اندر کفر چھپا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے۔ لہذا جب وہ مومنوں کے پاس سے منہ موڑ کر وہ اپنے منافقوں کی طرف جاتا ہے سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا، تو زمین میں فساد اور بگاڑ مچانے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے وہ تگ و دو شروع کر دیتا ہے، کوششیں شروع کر دیتا ہے فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کے لیے۔ لیہلک الحرث والنسل، تاکہ وہ کھیتیوں کو بھی برباد کرے اور نسل کو بھی برباد کرے۔ یہاں امام مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ زمین کے اندر فساد مچانے کی کوشش کرتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت بارشوں کو روک لیتا ہے۔ جب بارشیں رک جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر زمین میں خشک سالی پیدا ہوتی ہے اور پھر کھیت پیدا نہیں ہوتے، اور جو کھیت پیدا ہو چکے ہوتے ہیں وہ گل سڑ جاتے ہیں،
اسی طرح جانوروں کے اندر بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں، اسی طرح انسانوں کے اندر بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ چاہے وہ کھیتوں کا برباد ہونا ہو، چاہے وہ جانوروں کا اور چاہے وہ انسانوں کا ہلاک ہونا ہو، یہ کس کے نتیجے میں ہے؟ یہ اس منافق کے فساد کے نتیجے میں کہ اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر بارشوں کو روکا اور بارش نہ آنے کی وجہ سے خشک سالی اور اس کی وجہ سے پھر تباہی اور بربادی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فساد کس قدر خطرناک ہے۔ اسی لیے اس آیت کے آخر میں فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اصلاح کو پسند کرتا ہے، اصلاح کو، حالات سنوارنے کو، کاموں کو درست کرنے کو، سنوارنے کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے۔ حالات کو بگاڑنا یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے انسان حالات کو بگاڑنے کی کوشش کرے یہ اللہ رب العزت کو پسندیدہ نہیں ہے۔ فساد اپنی تمام کی تمام اشکال کے ساتھ، تمام کی تمام صورتوں کے ساتھ حرام ہے۔ چنانچہ اگر کوئی انسان کسی بھی معاشرے کے اندر رہ کر وہ قتل و غارت گری کرے اور وہ بے گناہ انسانوں کا خون بہائے، یہ فساد ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بھی معاشرے کے اندر رہ کر وہ لوٹ مار کرے، مالی طور پر وہ رشوت اور سود کا لین دین کرے، وہ خیانت کرے، کسی بھی طریقے سے وہ ناجائز طریقے سے مال کھانے کی کوشش کرے، وہ فساد مچا رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی بھی معاشرے کے اندر رہ کر وہ منشیات کا کاروبار کرتا ہے، یعنی نشہ آور چیزوں کا کاروبار کرتا ہے، نشہ آور چیزیں لاتا ہے، بیچتا ہے اور ان کو معاشرے کے اندر پھیلاتا ہے، اور ان کی وجہ سے پھر لوگوں کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، لوگ نشے کی حالت میں جا کر مختلف جرائم کے ارتکاب کرتے ہیں، یہ بھی ایک فساد ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص دین اسلام کے خلاف، دین اسلام کے خلاف اگر وہ شبہات پھیلا کر دین اسلام پر اعتراضات کر کے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کئی لوگ نعوذ باللہ مرتد ہو جاتے ہیں، یہ بھی فساد ہے۔ المہم یہ ہے کہ فساد کسی بھی شکل کا ہو، دین کے اندر ہو اور وہ مال کے اندر ہو اور اسی طرح وہ جانوں کے اندر ہو اور اسی طرح سے وہ عزتوں کے اندر ہو۔ جو لوگ عزتیں لوٹتے ہیں وہ یقینی طور پر معاشرے کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں فساد پھیلانے کی، اللہ نے ایسے فساد پھیلانے والوں کے بارے میں فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ویفسدون فی الارض ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون، یہ لوگ جو کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں یہ گھاٹا پانے والے ہیں۔ اور ایک اور آیت میں فرمایا اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، جو کسی بھی شکل میں معاشرے کے اندر فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر پھٹکار پڑتی ہے اور قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا، یعنی ان کے لیے جہنم ہوگی والعیاذ باللہ۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے عقائد کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کافرانہ یا کفریہ نظریات کو پھیلا کر، اپنے مشرکانہ نظریات کو پھیلا کر، اور وہ بھی دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر۔ یہ سب کچھ کیسے کرتے ہیں؟ وہ دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے، مسلمانوں کی صفوں کے اندر رہ کر، مسلم معاشروں کے اندر رہ کر وہ اپنے کافر کفریہ نظریات کا زہر پھیلاتے ہیں اور مشرکانہ عقائد کا زہر پھیلاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی توحید سے ہٹا کر وہ شرک کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام سے بیزار کر کے وہ کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ فساد کی سب سے خطرناک ترین شکل ہے۔
اور یہ وہ صورت ہے میرے عزیز بھائیوں جو سال میں مختلف مواقع پر فساد کی یہ شکل نظر آتی ہے. ان مواقع میں سے ایک موقع یہ ان دنوں کا ہے. یہ جو دن چل رہے ہیں اس سال کے شروع سے لے کر آج تک اور مزید کچھ دنوں تک، آپ لوگ ماشاءاللہ باخبر ہیں. اس دور کے اندر کوئی شخص بے خبر نہیں. مرد بھی باخبر ہیں، عورتیں بھی باخبر ہیں، بڑے بھی باخبر ہیں، چھوٹے بھی باخبر ہیں. سوشل میڈیا سب کچھ دکھلا رہا ہے. جو کچھ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ آپ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، کیا یہ اسلام ہے؟ کیا دین اسلام کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے؟ یہ دین اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے والی بات. جو غیر مسلم ہیں، یہ مسلمان اس طرح کے اعمال کر کے جو آج کل کیے جا رہے ہیں، میرا اشارہ کافی سمجھنا، جو آج کل اعمال کیے جا رہے ہیں، یہ اعمال دکھلا کر غیر مسلموں کو بھی اسلام سے متنفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام یہ ہے تو پھر ہم غیر مسلم ہی ٹھیک. میرے بھائیوں، یہ فساد کی ایک بدترین شکل ہے اور منافق یہ فساد پھیلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. آگے چل کر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بگاڑ پیدا نہ کرو، دین اسلام کے خلاف شبہات نہ پیدا کرو، دین اسلام پر اعتراضات کر کے لوگوں کو دین اسلام سے متنفر نہ کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. یعنی یہ ایک اور المیہ ہے کہ فساد کا نام وہ اصلاح رکھتے ہیں. گویا اصلاح کے نام پر وہ فساد پیدا کرتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. خبردار، حقیقت میں فساد پھیلانے والے، بگاڑ پیدا کرنے والے تو یہی ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں. آج وہی لوگ جو کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے خلاف اس طرح کے نظریات کو پھیلا رہے ہیں، لبادہ اوڑھ کر، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں. وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں. وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن حقیقت میں قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق وہ مومن نہیں. وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ رب العزت کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، ایک تو یہ مشرکانہ عقائد، مشرکانہ اعمال، ان کی ترویج، ان کی نشر و اشاعت، اور اس کے ساتھ ساتھ بدعات. آج بہت ساری بدعات کو ایجاد کر لیا گیا ہے، بے شمار بدعات کو. آپ دیکھیں کہ 9 اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں پورے 13 سال 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے. پھر مدنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 سال 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے. اور آپ نے آخر میں ارادہ فرمایا تھا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. تو 9 اور 10 محرم کے روزوں کا تصور ہے اسلام کے اندر، اور اس کی فضیلت بھی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں یہ گلیوں، چوراہوں، سڑکوں پہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. کیا یہ روزوں والے اعمال ہیں جو کیے جا رہے ہیں؟ یہ اسلام کا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ یہ فساد اور بگاڑ نہیں تو کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس سے ڈرنا چاہیے. اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک اور فساد مالی فساد ہے. مال کے ذریعے بھی فساد اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مال کو اللہ رب العزت نے فتنہ قرار دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ مال قرار دیا ہے. اور مالی فساد اور مالی بدعنوانی اور مالی کرپشن، اس کی شکلوں میں سے ایک شکل رشوت کا لین دین کرنا بھی ہے. یہودیوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے سماعون للکذب اکالون للسحت. وہ جھوٹی باتوں کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ حرام خوری کرتے ہیں. امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں حرام خوری سے مراد رشوت خوری ہے. رشوت کا لین دین کرتے ہیں. یہ یہودیوں کی صفت ہے، یہ سچے مومنوں کی صفت نہیں ہو سکتی.
اور آج کل چھوٹے چھوٹے معاملے کے اندر رشوت پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں. رشوت کا لین دین عام ہو چکا ہے. مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے اللہ رب العزت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے, پھٹکار پڑتی ہے اس انسان پر جو رشوت لیتا ہے اور جو رشوت دیتا ہے. اور اسی طرح سے رشوت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جب کسی نے کوئی کام لینا ہوتا ہے تو کام لینے سے پہلے وہ کلرک کو جا کر کے کوئی گفٹ پیش کرے گا. وہ آفس میں کام کرنے والے کسی بھی بندے کو, چاہے وہ مینیجر کی سیٹ پر ہو چاہے وہ نچلی سیٹ پر ہو, وہ جا کے تمام لوگوں کو وہ انڈر دا ٹیبل وہ گفٹ پیش کرنے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس آفس سے کام لینا ہے, اس آفس سے کوئی پروجیکٹ لینا ہے, تو وہ انڈر دا ٹیبل جا کر کے وہ ہدایہ تقسیم کرے گا. وہ ہدایہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, کوئی واچ ہو سکتی ہے, کوئی موبائل ٹیلی فون ہو سکتا ہے, یا کوئی اور قسم کے ہدایہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ رشوت ہے, رشوت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے بھیجا کہ جاؤ فلاں قبیلے سے زکوٰۃ کا مال لے کر آؤ. وہ گیا, واپس آیا, کہنے لگا یہ لیجئے, یہ ہے زکوٰۃ کا مال آپ کے لیے اور یہ مجھے گفٹ کے طور پر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ منبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا ما بال شخص یا ما بال العامل نبعثه فیأتی یقول هذا لکم وهذا اہدی لی. اس بندے کو کیا ہو گیا کہ ہم نے اس کو سرکاری طور پر ایک ذمہ داری کے لیے بھیجا, ایک ڈیوٹی لگا کر کے بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ کا مال کلیکٹ کر کے لے کے آؤ. اب جب یہ واپس آیا ہے تو کہتا ہے یہ آپ کے لیے اور یہ مجھے ہدیے کے طور پر دیا گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ افلا جلس فی بیت ابیہ و امہ فینظر ایہدی لہ ام لا, کیا یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں نہ بیٹھتا اور اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ کر دیکھتا کہ کیا اس کو کوئی گفٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا. مطلب یہ ہے کہ اس کو جو گفٹ دیا گیا ہے وہ ہماری وجہ سے دیا گیا ہے, ہماری ڈیوٹی لگانے کی وجہ سے دیا گیا ہے. اگر اس کی یہ ڈیوٹی نہ ہوتی, یہ گھر کے اندر ہوتا, تو پھر ہم دیکھتے کہ اس کو کون گفٹ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذمہ داری جو انسان کے سر پر ہوتی ہے, جس کے اگینسٹ وہ تنخواہ اور سیلری لیتا ہے, اگر اس کے دوران اگر کوئی شخص اس سے کسی کام کا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے آفس سے مجھے یہ کام لے کے دو, پھر اس کو گفٹ پیش کرتا ہے, یہ بھی رشوت ہے. میرے بھائیوں, اسی طرح مالی فساد کی ایک صورت دھوکہ کرنا, فراڈ کرنا, اور اسی طرح خیانت کرنا, مال چرانا, ڈاکہ زنی کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مالی فساد سے, بدعنوانی سے منع کر دیا. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو. ناجائز طریقے سے مال کھانے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری حرام ہیں. اسی طرح مال تول کے اندر کمی بیشی کرنا, مال تول کے اندر کمی بیشی کرنا, یہ بھی مالی فساد کی ایک صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, جب وہ ماپ کر کے کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں, پیمائش کر کے یا وزن کر کے دیتے ہیں, تول کر دیتے ہیں, تو پھر وہ ڈنڈی مارتے ہیں. فرمایا أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. کیا یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے؟ یہ جو چوری چوری ڈنڈیاں مارتے تھے, چوری چوری مالی خیانت کرتے تھے, فساد اور بگاڑ پیدا کرتے تھے, اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, یہ جتنی بھی فساد اور بگاڑ کی صورتیں ہیں, ان تمام صورتوں سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد عزیز بھائیو اور دوستو، معاشرے میں جہاں کہیں بھی فساد پایا جاتا ہو، کسی بھی قسم کا فساد، اس فساد کو روکنا تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ صرف خطیب منبر کی ذمہ داری نہیں کہ خطیب منبر پہ آ کر آپ لوگوں کو ڈرائے اور وہ فساد اور بگاڑ سے منع کرے، بلکہ آپ میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے جہاں کہیں بھی آپ کو اس قسم کا فساد ہوتا ہوا نظر آئے، وہ فساد مچانے والے کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کو فساد سے منع کرے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے، کسی بھی برے عمل کو دیکھے، کسی برائی کو دیکھے، تو وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرے، لیکن اگر وہ اپنے ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان سے منع کرے۔ خاموش رہنا، اپنی آنکھوں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک برا عمل ہو رہا ہو اور آپ وہاں پر خاموشی اختیار کر لیں۔ اگر آپ ہاتھ سے نہیں منع کر سکتے، کیونکہ ہاتھ سے منع کرنا ایک اتھارٹی ہے، ایک طاقت ہے جو ہر انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس وہ اتھارٹی نہیں ہے تو کم از کم آپ اپنی زبان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھے انداز سے، پیار و محبت سے آپ اس برے کام سے منع کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کی بجائے آپ اس کی حوصلہ شکنی کریں، اس کو اس فساد سے منع کریں، وہ کسی بھی شکل کا ہو۔ جو شکلیں میں نے بیان کی، جو صورتیں میں نے بیان کی فساد اور بگاڑ کی، وہ یا ان میں سے یا ان کے علاوہ کوئی اور صورت آپ دیکھیں تو اپنی زبان سے منع کریں، نصیحت کریں۔ منع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر زبان چلائیں گے، زبان کھولیں گے، زبان سے منع کریں گے تو یہ الٹا آپ کا نقصان ہوگا، تو پھر وہاں پر ایمان کا کمزور ترین حصہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل سے اس کو برا جانیں۔ خاموشی اختیار کرنا یہ انسانوں کے لیے خطرناک ہے، بالکل ایسے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی کہ لوگ کشتی پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، کچھ لوگ اوپر ہوں، کچھ لوگ نیچے ہیں۔ نیچے والے لوگوں کو پانی لینے کے لیے بار بار اوپر آنا پڑتا ہے، تو وہ یہ سوچیں کہ ہم اوپر والے لوگوں کو بار بار تنگ کریں اور پانی لینے کے لیے اوپر جائیں جو ہماری ضرورتوں کے لیے ضروری ہے، کیوں نہ ہو کہ ہم کشتی کے نیچے سے سوراخ کر لیں، پانی ہمیں آسانی سے مل جائے گا۔ اگر یہ اوپر والے لوگ خاموش رہیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نیچے والے لوگ خود بھی ڈوبیں گے اور تمام کشتی کے سواروں کو وہ ڈبوئیں گے، ان کو برباد کریں گے۔ اور اگر اوپر والے لوگ ان کے ہاتھ کو پکڑ کر ان کو منع کریں گے، ان کو روکیں گے، تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور ان نیچے والے لوگوں کو بھی بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ پہ، گھر میں ہو کوئی برائی، آفس میں ہو، دکان پہ ہو، کمپنی میں ہو، راستے میں چلتے پھرتے ہو، جہاں کہیں بھی کوئی برائی دیکھیں تو اس کو روکنے کی کوشش کریں جہاں تک آپ استطاعت رکھتے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سنیں اور پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو، لیکن اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، یہ ذمہ داری اگر ادا نہیں کرو گے، لیوشکن اللہ، پھر بہت قریب ہے ان یبعث علیکم عقابا منہ، کہ اللہ رب العزت اپنی طرف سے عذاب نازل کرے، اور وہ عذاب تم میں سے سب لوگوں کو ملے گا، جو برے اعمال کرنے والے ان کو بھی، جو برائیوں پر خاموش رہنے والے ان کو بھی، سب کے سب پہ اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا۔ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرو گے تو اللہ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ تم برائی دیکھ کر تم نے برائی پہ خاموشی اختیار کر لی، اپنی زبانوں پہ تالے لگا دیے تھے، حتیٰ کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی، حالانکہ اپنے گھر والوں کو، اپنی آل اولاد کو تم برائی سے منع کر سکتے تھے،
अपने रुफका को, अपने कलीग को, अपने रिहायश के, आपकी रिहायश में जो आपके साथी हैं उनको आप मना कर सकते थे, लेकिन आपने मना नहीं किया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अदाब आएगा तो सब पे आएगा। दुआ करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं को भी रद्द कर देगा। इसलिए जरूरी है कि मुआशरे के अंदर जहां कहीं भी कोई फसाद पाया जाता हो उस फसाद को हम रोकें, खुद भी उस फसाद से बचें और दूसरों को भी उस फसाद से रोकने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब इसकी तौफीक दे। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीना वल मुमिनात व लिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाई मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमata फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नअूज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। अल्लाहुम्मा फ़र्रिज हम्म अल महमूमीन व नफ़िस कर्ब अल मकरूबीन वक़्दि الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.